BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں آگہی کے لیے تقریبات. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد HIV یا ایڈز کا شکار ہیں. شام کے شہر حلب میں صدر بشار الاسد کی فوج کی پیش قدمی جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں سے حلب قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا. شیم سیریز میں آج ایسی خاتون سے ملیے گا جنہیں 15 برس قبل اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی زندگی میں آج تک سکون نہ آ سکا. دنیا بھر میں آج HIV ایڈز کے خلاف آگہی بڑھانے کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ افراد اس سے متاثر ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں ہیں. ان متاثرہ خواتین میں حاملہ بھی ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہر سال 16,000 افراد اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 1,000 14 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. خیبر پختونخوا میں HIV ایڈز سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر پشاور میں ایڈز کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آج مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. اس ضمن میں ایک آگاہی سیمینار مقامی کالج میں منعقد ہوا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کی طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ماہرین نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس اضافے کو آگے کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کرنے کے لیے، اس کی تدارک کرنے کے لیے ہم نے جو پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے، اس میں ہر قسم کی کمپوننٹس ایسے ہیں جس کے ذریعے یہ سارا کچھ انشاءاللہ جلد سے جلد اس پہ کنٹرول پایا جائے گا. وزارت برائے قومی صحت کے تحت نیشنل ایڈز پروگرام کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اندازاً 1 لاکھ افراد HIV سے متاثر ہیں. ان میں 17,000 سے زیادہ متاثرین ادارے کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 8,000 سے زیادہ اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کروا رہے ہیں. دنیا بھر میں HIV سے متاثرین کی سب سے بڑی تعداد جنوبی افریقہ میں ہے، جہاں 70 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہیں. یہاں روزانہ 1,000 افراد HIV سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے یہاں ایک نئی ویکسین تجرباتی عمل سے گزر رہی ہے. HTV-N702 نامی یہ پروگرام اپنی نوعیت کا سب سے بڑا تجربہ ہے، جس میں 5,400 ایسے مرد و خواتین حصہ لے رہے ہیں جو جنسی طور پر متحرک ہیں. اس ویکسین کی بنیاد 2009 میں تائی لینڈ میں کیے گئے تجربوں پر ہے. اگر تحقیق کامیاب ثابت ہوئی تو نئی ویکسین 4 سال میں تیار ہو سکے گی اور دنیا کی باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی متاثرین کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی. رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور. پاکستان میں ایڈز یا HIV کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالبصیر خان اچکزئی، جو وزارت برائے قومی صحت کے تحت چلنے والے ادارے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام سے منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو یہی ہے کہ پاکستان میں ایڈز یا HIV کس قدر سنگین مسئلہ ہے؟ یہ یقیناً ایک مسئلہ تو ہے، لیکن ایک بات جو خوش قسمتی کی ہے کہ یہ جنرل پاپولیشن میں نہیں ہے، یہ محدود ہے کی پاپولیشن کی حد تک، جس میں ہمارے پاس 4 گروپس ہیں جو IDUs ہیں، انجیکشن ڈرگ یوزرز ہیں، فیمیل سیکس ورکرز ہیں، میل سیکس ورکرز ہیں اور ٹرانسجنڈر ہیں. تو ان کمیونٹیز میں یہ ابھی تک رکی ہوئی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جنرل پاپولیشن میں ابھی اس کا اسپریڈ نہیں ہوا ہے. صرف 0.1% پاپولیشن اس سے متاثر ہے پاکستان میں. تو ڈاکٹر صاحب، اسے پاکستان میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور حکومت کی ترجیحات میں بھی یہ ایڈز یا HIV کا مسئلہ شامل نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کی ہی کاوشوں سے گلوبل فنڈ نے یہ 3 بیماریاں HIV ایڈز TB اور ملیریا کے لیے ایک اچھی خاصی فنڈنگ کی ہوئی ہے، اور ہم اس گورنمنٹ آف پاکستان کی کمٹمنٹ کے تحت ہی اس پہ کام کر رہے ہیں. تمام ہمارے صوبے انہوں نے اپنے ریسورسز سے فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے HIV ایڈز کی ایکٹیویٹیز کے لیے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو اور خیبر پختونخوا ہو. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کمیٹڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کا علاج
جی بہت مہنگا ہے، تو اس کے لیے مزید ریسورسز کی یقیناً ضرورت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس بیماری کا لگ جانا اور اس بیماری کے بارے میں بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آگہی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ وزارت صحت بہت جلد ہی ایک HIV بل قومی اسمبلی میں لانے پہ غور کر رہی ہے جو آخری مراحل میں ہے تقریباً۔ اس بل سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگوں میں کم از کم ایک تھوڑا سا خوف یہ ہوگا کہ وہ HIV ایڈز سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ رویہ ذرا صحیح اور ٹھیک رکھیں گے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھیں گے، اس لیے لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ 2015 میں ہمارے پاس 14,000 لوگ رجسٹرڈ تھے، جو 2016 میں آ کر کے سپٹمبر تک 17,200 ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا باور اور یقین ہوتا چلا آ رہا ہے اور وہ آئیں گے ٹیسٹ کے لیے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تمام جو پاپولیشن ہیں ان کے رویوں میں اگر مثبت تبدیلی آ جائیں اور وہ احتیاطی تدابیر، خون لگاتے وقت ٹیسٹ پہ زور دے دیں، نیا سرنج استعمال کر لیں اور اپنے شریک حیات تک محدود رہیں، اور میرے خیال میں انجیکشن ڈرگ یوزر نئے سرنج کا تقاضا کریں، تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی پھیلنے میں مدد ملے گی ہمیں۔ ڈاکٹر عبدالبصیر خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور اب بعض دیگر موضوعات پر ایک نظر۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران شام کے شہر حلب میں سرکاری افواج نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب پیش قدمی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر پر ہونے والی حالیہ بمباری میں 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر مندوب کے بقول شہر ایک قبرستان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے کہ شہر کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ لیز ڈوسٹ کی رپورٹ امبر خیری کی زبانی۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر باعث تکلیف ہو سکتے ہیں۔ حلب کی جنگ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ شہر سے بھاگنے کی کوشش کے دوران یہ خاندان بم کا نشانہ بنا۔ ان کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی میری والدہ نے سوٹ کیس اٹھایا پہلا بم گرا، ہم بھاگے، میری والدہ کی لاش وہاں پڑی تھی، میری بہن کی لاش ادھر پڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری دوسری بہن کیسی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ اور پھر دوسرا بم گرا۔ حلب میں ایران اور روس کی حمایت یافتہ شامی فوج باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ شامی فوج مغرب کے حمایت یافتہ باغیوں اور القاعدہ سے منسلک گروہوں سے برسر پیکار ہے۔ اس صورتحال میں عام شہری پھنس کے رہ گئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں جائیں۔ کچھ شہریوں کے بقول باغی بھی انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس عورت کا ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب وہ باغیوں کے علاقے سے بھاگی تو اسے سنائپر نے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حلب کی جنگ سے دور اقوام متحدہ میں مغرب اور روس شام کے تنازع کے حوالے سے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے آئے ہیں، لیکن تمام تر سخت باتوں کے باوجود زمینی صورتحال میں بہتری نہیں آئی ہے۔ اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہونے والوں کے لیے محدود مدد دستیاب ہے۔ حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیمپ قائم کیے گئے ہیں، لیکن وہ تمام پناہ گزینوں کے لیے ناکافی ہیں۔ خوشی کے چند لمحات، لیکن اس شہر کی طرح ان بچوں کا مستقبل بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ کولمبیا میں گر کر تباہ ہونے والے چارٹر طیارے میں حادثے سے پہلے پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ جہاز کے پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان ہونے والی بات چیت کی آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے۔ اس میں پائلٹ ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ طیارے میں برازیلی فٹ بال کلب شے پی کوئنسی کے کھلاڑیوں سمیت 77 لوگ سوار تھے، جن میں سے صرف 6 افراد زندہ بچے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ملک کی پارلیمنٹ سے سالانہ خطاب کے دوران کہا ہے کہ وہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ یہ تعاون برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔
تھائی لینڈ کے ولی عہد شہزادہ وجیرالانگکورن اپنے والد بادشاہ بھومیپون کی وفات کے 50 دن بعد آج بادشاہت کا منصب سنبھالنے کا اعلان کریں گے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد شہزادے نے اپنی تاج پوشی میں 1 سال کے التوا کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چین نے سپر کارز پر 10% اضافی ٹیکس عائد کیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق فراری، بینٹلے اور رولز رائس پر بھی ہوگا۔ چین کی جانب سے یہ ٹیکس دولت کے کھلے عام نمائش کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کالعدم اہل سنت والجماعت کے سربراہ کیسے انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کیسے جعلی فیس بک اکاؤنٹ نے پورنیما شیل کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں صوبائی اسمبلی کی نشست PP-78 پر ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہوا اور اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اسی حلقے سے کالعدم جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی بھی امیدوار تھے، لیکن آخری وقت میں وہ مسرور نواز جھنگوی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ٹھیک، لیکن سوال یہ کہ کالعدم تنظیم کے سربراہ انتخابی سیاست میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ جھنگ سے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ۔ یہ جنگ میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے والے مسرور نواز جھنگوی ہیں، جنہیں کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کی حمایت حاصل ہے۔ ان کی سرپرستی ہے حضرت صاحب کی، تو لدھیانوی صاحب کی، تو جماعت الدعوہ نے کوئی باضابطہ مجھے پیغام نہیں دیا، نہ کوئی جماعت الدعوہ نے مجھے کوئی اپنے کسی پروگرام میں بلایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی بھی حمایت ہے میرے پاس، جماعت اسلامی جو ہے ان کی بھی حمایت، اس کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کی حمایت بھی حاصل ہے، جمعیت مولانا سمیع الحق کی بھی حمایت حاصل ہے۔ کالعدم اہل سنت والجماعت کو وزارت داخلہ اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نے غیر قانونی تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کو اس ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے اپنے امیدوار مولانا مسرور نواز کو اپنا ووٹ دیا ہے، تو وہ جب کامیاب ہوگا تو میں نے ہی کامیاب ہونا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کی سرپرستی بھی کروں گا۔ اگر کسی تنظیم پر ملک میں فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہوں، ایسی صورت میں اس تنظیم کے سربراہ کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو سکتے ہیں اور ان کو عدالت نے انتخاب لڑنے کی اجازت کیوں دی؟ ثبوت اکٹھے کیے جائیں اور جو بھی مجرم ہیں وہ ثبوت عدالت میں پیش کر کے ان کو سزا دلوائی جائے اور ان کا یہ حق ختم کروایا جائے کہ وہ انتخابات لڑ سکیں۔ یہ دوسرا قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اس وجہ سے وہ ابھی تک الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جنگ میں سپہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسی تنظیموں کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے، جنہیں بعد میں حکومت پاکستان نے غیر قانونی یا کالعدم تنظیمیں قرار دے دیا تھا۔ یہاں کے عوام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو منتخب کر کے ایوانوں میں تو بھیج چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم غیر قانونی ہے تو وہ سیاسی عمل کا حصہ کیسے بن جاتی ہے؟ عبداللہ فاروقی، BBC نیوز، جھنگ۔ اور اب ملاحظہ فرمائیے آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والی BBC اردو سروس کی نئی سیریز کی ایک جھلک۔ شاید ہم پہ رحم آ جائے، شاید ہمیں چھوڑ دے۔ ایسی خبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ بھی بن رہی ہیں۔ ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل۔ کیوں؟ آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟ جب غصہ آتا تھا مارتا تھا، اس دفعہ مار دیا۔ دیکھیے، سنیے اور پڑھیے BBC اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت دسمبر 6 سے BBC اردو TV، ریڈیو سہربین اور bbcurdu.com پر۔ BBC نے شیم سیریز کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ایسے افراد سے آپ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے جو زندگی میں کسی ایسے واقعے کا شکار ہوئے جس کے سبب ان کی آنے والی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شیم سیریز میں آج شمالی بنگلہ دیش کی پورنیما شیل سے آپ کی ملاقات کہ جو سن 2001 میں اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنی اور اب ان کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر قابل اعتراض تصاویر شائع کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے صداکار ہیں نصرت جہاں اور عمر آفریدی۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا، کچھ مجھے جگہ جگہ ہاتھ لگا رہے تھے، کچھ میرے کپڑے اتار رہے تھے۔
सब कुछ। खामचाচ্ছে, কেউ জামা প্যান্ট টেনে খুলে ফেলছে। सन 2001 में शुमाली बांग्लादेश की पूर्णिमा शील इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई। उनकी उम्र 13 बरस थी। हमारे घर से 200 गज के फासले पर एक शमशान घाट था। उन्होंने मुझे वहाँ रेप किया। मुझे याद है उनके चेहरे उनकी टॉर्चों की लाइट में चमक रहे थे। 25 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया, 11 को सजा हुई। पूर्णिमा अब 28 साल की हैं, मगर उनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन जब मैंने फेसबुक पर लॉगिन किया, मैंने एक अकाउंट देखा जिस पर मेरा नाम और तस्वीर थी। उस पर गंदी गंदी बातें और औरतों की गंदी तस्वीर थीं। उस पर मेरा मोबाइल नंबर भी था। पूर्णिमा को फेसबुक पर निशाना बनाया गया क्योंकि इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती के बाद उन्हें नापाक समझा जा रहा था। काम पर मेरे साथियों ने भी वो फेसबुक पेज देखा। उन्होंने इसे मेरा पेज समझते हुए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इस तरह की तस्वीर क्यों लगा रही हो? क्या तुम्हारी कमाई का जरिया ये है? एक दोस्त ने तो ये भी पूछा कि तुम्हारा रेट क्या है। पूर्णिमा को नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हर मरहले पर मुझे इसका सामना करना पड़ा। मैं सड़क पर पैदल नहीं जा सकती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी এই তিনটা জীবনে আমি फेस করতে হয়েছে আমাকে। लोग मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं ये वही लड़की है। कुछ लोगों ने तो मेरे बाल पकड़कर मुझे मारा भी। অনেকে আমাকে রাস্তায় পিছন থেকে চুলের মুঠি ধরে। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? কেন কেন আমার সঙ্গে কেন এটা হচ্ছে? मैंने जब दोबारा वापस जाकर इस पेज को देखा तो मेरे एक साथी की तरफ से इस पर लिखा था कि पूर्णिमा, तुम में कोई शर्म नहीं। তখন আমাকে আবার বলছে আমার কলিগরা যে পূর্ণিমা তোমার ये मेरी बदनामी नहीं, पूरे बांग्लादेशी मुआशरे की बदनामी है। এটা আমার লজ্জা না, এটা बांग्लादेশের সমাজের লজ্জা। पूर्णिमा अब भी अपने ही शहर में रहती हैं जहां वो मौसीकी की तरबियत देती हैं। वो बांग्लादेश छोड़कर ऐसे मुल्क जाना चाहती हैं जहां वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। पूर्णिमा की कहानी आपने देखी BBC की शेम सीरीज़ में। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।